جو عمران صاحب اقدامات ہیں یہ ہیں بڑے سخت. اب مثال کے طور پر پہلے ہی ان کا آ گیا ہے کہ جی بنیادی نرخ جو ہیں بجلی کے اس میں بھی اضافہ ہوگا, گیس بھی مہنگی ہوگی, سبسڈی ختم کی جائے گی صنعتوں کو بھی اور باقی جگہوں پہ بھی کم کی جائے گی, اور ظاہر ہے جو ٹیکس کا آپ کا نیٹ ورک ہے اس کو بڑھا, یہ سارا کچھ وہ پھر گھوم پھر کے وہیں آ جائے گا کہ کیا یہ حکومت اس طرح کے اقدامات کرے گی, اگر کرے گی تو اس کے اوپر ری ایکشن آئے گا یا اس کو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ سمینا بات سیدھی سی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کی معاشی حالت جو ہے ٹھیک نہیں ہے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نئی ڈیل اگر ان شرائط پہ ہوتی ہے جو آئی ایم ایف چاہتی ہے, اور موسٹ پروبیبلی ایسا ہی ہوگا, تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے صبر کا پیمانہ بھی اب لبریز ہو چکا ہے. ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اس سے پچھلے سیگمنٹ میں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تو آزاد کشمیر میں جو یہ معاملہ ہے وہ کہاں سے, مہنگائی سے تو شروع ہوا ہے نا. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اسی طرح سے معاملات ہوں, اب آئی ایم ایف کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جی کھاد کمپنی جو ہیں ان کو گیس جو ہے وہ اسی پرائس پہ دی جائے, بالکل میں ذاتی طور پہ ویسے اس حق میں ہوں کہ تمام لوگوں کو اسی ایک ہی ریٹ پہ ملنی چاہیے, لیکن اگر کھاد کمپنیوں کو آپ دیں گے تو اس سے کھاد کی قیمت بڑھے گی تو پھر کسان کہے گا کہ فصل مہنگی ہو گئی ہے, جب فصل مہنگی ہوگی تو پھر مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تو یار آپ یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو عوام تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی کے بل دیں یا بچوں کے لیے روٹی جو ہے وہ اس کا بندوبست کریں. اگر ایک متوسط طبقہ, ایک سفید پوش آدمی, اس کے لیے اب اپنی روٹی پوری کرنا, بچوں کی فیسیں دینا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. آئے گا آپ کو لگتا ہے حکومت کے خلاف؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر مہنگائی میں مزید اضافہ اسی طرح سے ہوا جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا ہے تو پھر تو عوام کا ری ایکشن آئے گا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اب بجلی کے بلوں میں جب اضافہ ہونا ہے اور گرمی کی شدت میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا ویسے بل بڑھیں گے, تو اگر یہ آپ بجلی کی قیمت مزید بڑھا دیں گے تو پھر بل کہاں سے دیں گے؟ پھر لوگ بل بھی جلائیں گے اور املاک بھی جلائیں گے. جوہر صاحب, آئی ایم ایف کو یقین دہانیاں تو کرائی جا رہی ہیں کہ آپ کی تمام شرائط پر عمل درآمد ہوگا, اور یہ ساری جو سچویشن پاکستان کی اس وقت انٹرنلی بھی ہے وہ پاکستان کو ایک ویک پوزیشن پہ رکھے ہوئے ہے نیگوسیشنز میں بھی. آئی ایم ایف کو معلوم ہے کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے قرض کی, اور وہ ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے مطالبات بھی سارے رکھیں گے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, پاکستان کو کیا آئی ایم ایف منع بھی کر سکتا ہے لون دینے سے, یہ اگر اس طرح کی امپلیمنٹیشنز کے اوپر نہ ان کو اعتماد ہوا, یا پھر کیا آپ کو کیا سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے آئی ایم ایف کے معاملے پر؟ دیکھیے جو لیٹسٹ رپورٹ ابھی ان کا مشن آیا ہوا ہے, اور پاکستان کے جو موقر اور معتبر صحافی ہیں جو کہ فائنانس کو کور کرتے ہیں, اکانومی کو کور کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو زیادہ ایمفیسس اس وقت ہے وہ یہ ہے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جو بھی عمران صاحب نے یہ کہا ہے وہ یہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو قابو نہ کیا گیا تو پھر یہ جو معاملات ہیں یہ اس طرح سے گورنمنٹ کے لیے سسٹینیبل نہیں رہیں گے. تو کیا آئی ایم ایف جو ہے اس صورتحال میں اپنا پروگرام جو ہے وہ دے بھی سکتی ہے اور اس کے اوپر نظر ثانی بھی کر سکتی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا کہ اسی لیے جو اکنامک فیلئر ہوں گے اس حکومت کے وہ زیادہ کاسٹ کریں گے. تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکلی اسٹیبل انوائرمنٹ چاہیے جس میں آپ یہ جو کوئی بھی انویسٹرز بھی آپ آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے سعودیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کا دورہ بھی جو ہے وہ پہلے اس کو بڑا ایک کہا گیا تھا کہ فوراً آئیں گے, لیکن وہ ابھی پوسٹ پون ہو گیا اور ابھی نئی ڈیٹس ان کی آئی نہیں ہے, اور وہ جب میرا خیال ہے کہ وہ ذرا زیادہ دیر کے لیے شاید پوسٹ پون ہو گیا ہے, تو اس کا بھی ایک اثر پڑے گا. اور ابھی تک جو سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا وہ بھی ابھی ان کی سبسٹانشل کوئی وہاں سے اناؤنسمنٹس نہیں ہوئی ہیں انویسٹمنٹ کی پاکستان میں. تو وہ اب وہ کتنا ٹائم لیتا ہے, اس دوران میں آئی ایم ایف کا مشن آلریڈی پاکستان میں ہے, اور انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. جیسا میری وزارت خزانہ کے بڑے سینئر بیوروکریٹ سے ذاتی ملاقات ہوئی ہے اور اس پہ بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے, اور وہ خود انگیج ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, جن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں.
تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو قرض دینے کے لیے تیار ہے، ان کی طرف سے یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ قرض نہیں دیں گے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہے اس میں پاکستان نے ماضی میں جتنے بھی وعدے کیے ہیں اور جس طرح سے یہ کہا ہے اس پہ کبھی بھی نہ پوری طرح عمل ہوا ہے، نہ وہ یہ ٹارگٹ اس طرح سے پورا کر چکے ہیں. تو صرف اس بات کی شورٹی چاہتے ہیں کہ آپ ایک میکنزم جو ہے وہ اس طرح کا بنائیں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی سم بند کرنے کی جو بات ہے کہ جو نان فائلر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کی سمز بند کر دی جائیں، اور یہ سارے اقدامات آئی ایم ایف کے اس ایجنڈے کو پورے کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، تاکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں. جب آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے تو پھر آپ جو بالواسطہ ٹیکس ہے اس میں آپ خود بخود کمی ہو جائے گی. تو یہ لیکن عمران صاحب اس میں جو وائٹل کمپوننٹ ہے اس ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنے میں وہ تو ہے ٹریڈرز کا طبقہ. ٹریڈرز جو ہے ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے. اس بار بھی 1 اپریل سے پہلے کہا گیا کہ ہم شروع کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ جیسے ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا گیا تھا، اس میں بھی جو مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے تو اس وقت ٹریڈرز کی جو ٹیکس نیٹ میں لانے کی مخالفت مریم نواز شریف نے کی تھی. اس بار مخالفت تو کسی سائڈ سے نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ٹریڈرز ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے ہیں. تو جب تک ٹریڈرز جو ہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے تو یہ ایک پرابلم ہوگا. یہ آگے خبریں آ رہی ہیں کہ جی گندم آگے سے خریدنی نہیں سرکاری طور پر، یہ بھی کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی وجہ پیسے نہیں ہے نا. میں وہی کہہ رہی ہوں سر، یہ تو پھر نہیں تو چودھری صاحب یہ تو پھر آپ ڈسکریج کر دیا آپ نے کسان کو. اگلی دفعہ کوئی گندم نہیں اگائے گا تو ہم تو پہلے ہی فوڈ میں انسیکیور، اور ہماری فوڈ سیکیورٹی کدھر جائے گی؟ اچھا دیکھیں اب بات سنیں، آپ سارے کام گورنمنٹ میں چھوڑ نہیں سکتے. یہ جو پوری دنیا میں طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں یہ نہیں بات کر رہا کہ آپ نے ایک دم سے یہ اناؤنس کر دینا کہ ہم نے نہیں خریدنی، یہ کسان کے ساتھ ظلم ہے. لیکن ویسے جو ڈیمانڈ اور سپلائی، اب چاول ہے، مجھے بتائیں وہ تو حکومت نہیں خریدتی تو چاول اگتا اور بکتا نہیں ہے. کپاس حکومت تو نہیں خریدتی تو کپاس اگتی یا بکتی نہیں ہے. گندم میں پوری دنیا میں یہ حکومتیں نہ خریدتی ہیں نہ بیچتی ہیں. یہ مارکیٹ میں دیکھیں، یہ بات دنیا کے لیے آپ لوگ شاید فرما رہے ہیں. جی دنیا میں کبھی بھی گورنمنٹ جو ہیں اس میں انوالو نہیں، لیکن ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ایون انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، پاکستان میں ہمیشہ سے حکومت خریدار رہی ہے. دیکھیے جو اس وقت دو چیزیں ہیں نا، اگر آپ صرف پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑیں گے، گورنمنٹ جو ہماری جو پالیسیز ہیں یا اکنامک ماڈل پاکستان کا ہے اس میں حکومت جو ہے ایک پلیئر ہوتی ہے، اور وہ ہر بزنس میں، نہ صرف اس میں بلکہ اور سارے بزنسز میں وہ جو ہے وہ باقاعدہ پارٹ لیتے ہیں ان کی. دیکھیے ہمارے یہاں پہ تو ہر کسی کی تو اپنی کمپنیاں ہیں. تو یہ آپ یہاں پہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا بالکل جیسے امریکہ میں ہے یا یورپ میں ہے، وہاں پہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹس کا کوئی کام نہیں ہوتا. وہ پالیسی دیتی ہیں، ریگولیٹ کرتی ہیں. باقی پرائیویٹ جو ہے محکمہ، پرائیویٹ لوگ ہی آپس میں لین دین کرتے ہیں. وہ تھوڑی سی ایک بات جو سب سے اہم ہے، ہوتا کیا ہے حکومت، بس ایک لائن، حکومت جب لیتی ہے نا تو پھر پاسکو یا جیسے جو دوسرے ادارے ہیں نا، بعد میں وہ اسی کرپشن کا باعث بنتے ہیں. وہ سرکاری جو گندم ہے وہ خراب ظاہر کر کے تو مارکیٹ میں آدھے داموں پہ بیچ دی جاتی ہے، اور اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں میں پھر آپ سے یہ کہوں کہ یہ جن ممالک کا نام فیصل چودھری صاحب نے لیا ہے وہ اس لیے لیا کہ انگریز کے دور میں یہ پالیسی بنی تھی. اس وقت حالات کچھ اور تھے. پوری دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے.